ناظرین گرامی، آج کا ہمارا عنوان حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا۔ 4 صورتوں میں نام کا ذکر کیا گیا، جبکہ سورۃ الانبیاء میں ذُو-النُّون اور القلم میں صاحب الحوت کہا گیا۔ حوت اور نون عربی میں مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا، اس لیے مچھلی والا آپ کا لقب ہو گیا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت شیع علیہ السلام تھے، اور حزقیات بادشاہ وقت ان کا مطیع تھا۔ اور ان دنوں میں بنی اسرائیل فلسطین اور اردن میں جو شام کے ملک میں بہت بہتر بستیاں ہیں ان میں رہتے تھے۔ اتفاق سے نینوا اور موصل کے لوگ جو عراق اور شام کے درمیان میں بستے تھے، بنی اسرائیل پر چڑھ آئے اور ان کے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ ان کے بہت سے افراد بھی قید کر لیے۔ تو حزقیہ بادشاہ نے حضرت شیع علیہ السلام سے عرض کیا اور ان سے قیدیوں کے چھڑانے کی تدبیر پوچھی، اور کہا کہ جب تک ہمارے قیدی وہاں سے چھوٹ کر نہ آئیں گے تب تک ہم ان پر بذریعہ فوج چڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شیع علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی مملکت میں اس وقت 5 آدمی پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک کو ان کے پاس بھیج دو تاکہ اس کے سمجھانے سے راہ راست پر آ جائے اور تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دے۔ بادشاہ نے کہا، پھر آپ ہی ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ حضرت شیع علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ امانت دار بھی ہے اور اللہ کے ہاں بڑا رتبہ ہے، اور اس زمانے کے پیغمبروں میں عبادت اور ریاضت کی زیادتی میں بھی ممتاز ہے، اور اگر وہ لوگ اس کی نصیحت کو نہ مانیں تو ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے معجزے اور غیبی کرشمے دکھا کر ان کو راہ راست پر لے آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت شیع علیہ السلام کا پیغام سنایا، لیکن آپ نے فرمایا، اگر حضرت شیع علیہ السلام نے حکم الہی سے مجھے مقرر کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں جانے سے میرے اوقات عبادت میں خلل پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ کے مقرر کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے تو نہیں، لیکن حضرت شیع علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے رنجیدہ ہو کر بال بچوں کے اس شہر میں پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تیری طرف بھیجا ہے، بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کر دے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اللہ رب العزت ہمیں اتنی قدرت کس لیے دیتا کہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کرتے اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کر کے لاتے؟ کیا اس وقت اللہ رب العزت کو اتنی قدرت نہ تھی بنی اسرائیل کی حمایت کرتا اور ہمیں منع کرتا، جو کہ اب تمہیں بھیجا ہے؟ غرض کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک اس کے دربار میں آتے جاتے رہے، لیکن اس نے ہرگز بات نہ مانی۔ تب حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی، یہ سب میری بات نہیں سنتے اور بنی اسرائیل کو قید سے نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں میرے عذاب سے ڈراؤ کہ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں گے اور ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر کی تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں پھر کر لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات نہ مانے گا اور میرے کہنے پر ایمان نہ لائے گا تو اللہ رب العزت کا ان پر عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ مدت مقرر کر دو، تو فرمایا کہ 40 دن تک ایمان لاتے ہو بہتر ہے، ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، لیکن اس نے اور اس کے ساتھی نے اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا اور کہنے لگے، یہ فقیر دیوانہ ہے۔ ایک بات اس کے جی میں آ گئی، اب یہ اس کی رٹ لگائے پھرتا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی، الہی، میں نے جو ان سے 40 دن کا وعدہ کیا تو میرے اس وعدے کو سچا کر، ورنہ میں تو ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ ابھی تم کو صبر کرنا چاہیے تھا، تقدیر میں ان کے ایمان لکھا ہے، آخر یہ لوگ راہ راست پر آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ میں تو سب کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا،
جب ایک ماہ گزر گیا آپ نے اس شہر سے اپنے گھر والوں سمیت 12 کوس دور نکل کر ڈیرا لگا لیا۔ دیکھیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی میرا وعدہ سچا فرما ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اب اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، وہ اپنے نبی کی بات کو بھی سچا کر دکھاتے ہیں اور نینوا کے باشندوں کو بھی ایمان نصیب کرتے ہیں۔ جب 35واں دن ہوا اور صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا کہ عذاب کے اثرات شروع ہو چکے ہیں۔ آگ اور دھواں آسمان سے برستا ہے۔ جب دھواں اور آگ مکانوں کے چھتوں کے قریب آ پہنچا، بادشاہ اور اس کے تمام وزراء گھبرا کر باہر نکل آئے اور حکم دیا کہ اس گودڑی والے فقیر کو تلاش کرو اور اس کو جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو۔ تمام قیدی اس کے حوالے کریں۔ شہر کے دروازے کو بند کر دیا اور ہر گلی اور ہر کوچے میں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا کہیں نام و نشان بھی نہ پایا۔ جب نا امید ہوئے سب ننگے سر اور پاؤں میدان میں نکلے، بچوں کو ماؤں سے جدا کیا، جانوروں کے بچوں کو بھی جدا کیا، سب نے اپنا گریبان چاک کیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر رونا پیٹنا اور آہ وزاری شروع کر دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ یہ قصہ عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ اس عذاب کے دفع ہونے کے بعد بادشاہ اور ارکان دولت اور تمام رعایا خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے، اور بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کر دیا، اور یہ بھی ان سے کہہ دیا جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اطلاع دے گا اس کو انعام کے طور پر 1 روز اپنی سلطنت دوں گا تاکہ وہ جو چاہے خزانے سے مال و دولت حاصل کر لے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے، شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو اطلاع کر دیا کہ وہ قوم تو چنگی ولی ہے، ان پر عذاب نہیں آیا۔ یہ سن کر آپ قبیلہ خاطر ہوئے کہ میں اپنی قوم میں جھوٹا ثابت ہو گیا، اب ان کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا، اور اب حضرت شیعہ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس جاؤں بھی تو خفیف ہوں گا، اس لیے انہوں نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر دونوں طرف کا ارادہ ترک کر دیا اور حکم الہی کی انتظار نہ کی، اور اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر روم کی طرف چل پڑے اور حق تعالیٰ کے عتاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اتنی بات یاد رکھیں، انبیاء علیہ السلام اور مقربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کو مجاز شناس ہونا چاہیے۔ ان سے اس معاملے میں اگر ادنا کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اس پر عتاب اور گرفت ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا، وہی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس سفر میں پہلے آپ کے نوکر اور خادم اور رفیق آپ سے الگ ہوئے، سوائے ایک بیوی اور 2 بچوں کے کوئی ساتھ نہ رہا۔ ایک بچے کو اپنے کاندھے پر اور دوسرے بچے کو بیوی کے کاندھے پر سوار کر کے اپنے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ ایک دن دوران سفر ایک درخت کے نیچے ٹھہرے اور بیوی بچوں کو وہاں ٹھہرا کر خود قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کے بادشاہ کی بیٹے کی سواری جو شکار کے لیے گیا تھا اس درخت کے قریب سے ہو کر نکلی۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت عورت 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس عورت کو لے آؤ۔ وہ آئے اور ان کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ بی بی صاحبہ نے کہا میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور لے گئے۔ شہزادے نے شراب کی مستی اور جوانی کی مستی میں کچھ نہ سنا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ بیوی نہیں ہے۔ بچوں سے پوچھا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ آپ سمجھ گئے، عتاب الہی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ ناچار دونوں بچوں کو لے کر چلے، ایک کے بعد ایک کو کاندھے پر چڑھاتے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نالا آیا، ایک بچے کو کنارے پر چھوڑا، دوسرے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر پار کروانے لگے۔ جب نالے کے بیچ میں پہنچے تو دیکھا کہ کنارے والے بچے کو ایک بیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ گھبرائے اور لوٹے کہ بچے کو بیڑیے سے چھڑائے۔ اس گھبراہٹ میں آپ کا دوسرا بچہ جو آپ کے کاندھے پر تھا پانی میں گر پڑا اور پانی کے ریلے میں بہہ گیا۔ آپ نے بہت کوشش کی لیکن دونوں بچے بھی آپ سے بچھڑ گئے۔ مایوس ہو کر تنے تنہا دریائے روم کے کنارے جا پہنچے۔ دیکھا کہ سوداگروں کا ایک جہاز جو روانہ ہو رہا تھا۔ آپ نے جہاز والوں سے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، مجھے بغیر کرائے کے سوار کر لو۔ چنانچہ سوداگروں نے خوشی خوشی سوار کر لیا۔ آپ کی برکت سے خدا ہمارا بھی بیڑا پار کرے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ غرض کے آپ کو سوار کر لیا گیا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ جب جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو یکایک ایک بڑا طوفان اٹھا اور موجیں آنا شروع ہو گئی اور جہاز رک گیا، اور باوجود تمام کوشش کے جہاز نہ چل سکا۔ کپتان اور ملاح نے مشورہ کیا
کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ ملاح نے کہا میں بارہا تجربہ کر چکا ہوں، کسی کا غلام اپنے مالک کی رضا کے بغیر کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس قسم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، لہٰذا جہاز میں پکار کر کہہ دو اگر کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو صاف کہہ دے اور ہم اس کو باندھ کر دریا میں پھینک دیں تاکہ جہاز روانہ ہو اور ہم سب کی جان بچ جائے۔ اگر ایک آدمی کی ہلاکت سے سدھا کی جان بچتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ جب جہاز میں آواز دی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے وہ غلام تو میں ہی ہوں، خدا کے حکم کے بغیر اپنے فیصلے پر چل پڑا ہوں۔ آپ نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر ایسا ہرگز گمان نہیں کر سکتے، آپ بزرگ ہیں۔ چنانچہ قرآن رضی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ آخر جہاز والوں نے مجبوراً آپ کو دریا میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ پھینکا، آپ خود ہی کملی میں اپنی جان کو لپیٹ کر دریا میں کود پڑے اور مچھلی نے نگل لیا اور جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اتفاق سے وہاں ایک بڑی مچھلی لقمے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی آپ دریا میں گرے وہ مچھلی آپ کو نگل گئی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا، اس کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب اپنی قوم سے بھاگ کر ایک بری ہوئی کشتی پر پہنچا، وہ قرآن رضی میں شریک ہوا اور ہر دفعہ مغلوب ٹھہرا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا، خبردار اس کو ایک بال برابر نقصان نہ پہنچے، یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جس سے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ اچھا مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مچھلی بھورے خضر سے آئی تھی اور اس کو اللہ رب العزت کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سے عرض کی اے پروردگار، میں نے تیرے لیے ایسی جگہ کو مسجد بنایا جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، اور ساتھ ہی تسبیحات شروع کر دی۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو دعا عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی اور فرشتوں نے کہا خدایا یہ آواز تو کہیں بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان ناآشنا ہے۔ فرمایا اب پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہے، خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو اس بلا سے نجات دے دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے، اس نے اگل دیا۔ 40 دن بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ نکلے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مچکی کے بیٹھنے کی تاب بھی آپ کو نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کدو کی بیل اگائی جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ کدو کی بیل اس طرح سے آپ کے بدن پر لپٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ کے بدن کو ڈانپ لیا، اور اللہ رب العزت نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چاتی سے آپ کو دودھ پلاتی رہے۔ چنانچہ وہ ہرنی صبح شام آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اس طرح گزرے کہ آپ کے بدن میں قوت آ گئی، آپ کے جسم پر کال اور بال وغیرہ جم آئے اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ، انہی میں رہو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے، راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر کے پکا چکا تھا۔ آپ کو حکم ہوا اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک بھاری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر وہ جو جواب دے مجھے بتا دینا۔ آپ نے اس کو اسی طرح کہا تو اس نے غصے سے کہا تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے یہ میں نے تیار کیے ہیں اور مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اور تو کہتا ہے توڑ ڈال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ رب العزت سے عرض کر دی تو فرمایا اس کمار کو ہاتھ پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا،
پھر اس نے مٹی اور پانی کو ملا کر برتنوں کی یہ شکل بنائی اور ان برتنوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش ہے یہ کہ لاکھ سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دیں۔ پھر راستے میں ایک باغبان دکھائی دیا، اس کو بھی یہی کہا۔ اس نے کمار سے بھی زیادہ سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، وہاں ایک عمدہ مکان دیکھا تو یہی کچھ اس کے مالک سے بھی کہا، تو اس سے اور سخت جواب سننا پڑا۔ ان سب سے پوچھنے کا حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ وہ جو جواب دے مجھے بتا دینا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یونس علیہ السلام نے نہایت گریہ گزاری کی اور اللہ کے حضور میں اس غلطی کی معافی چاہی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے رحمت سے سرفراز فرمایا۔ خدا کی مہربانیاں ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس نالے پر پہنچے جہاں آپ کے دونوں بچے بچھڑ گئے تھے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو دیکھا کہ دونوں بچوں کو ساتھ لیے کھڑے ہیں۔ ان سے حال پوچھا تو انہوں نے کہا ایک بزرگ یہاں سے جا رہے تھے، ان کا ایک بچہ پانی میں بہہ گیا جس کو ہمارے دھوبیوں نے پانی سے نکالا، اور دوسرا بچہ کنارے سے بیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اس کو ہمارے چرواہوں نے بیڑیے سے زخمی چھڑوا لیا، پھر اس کا علاج کیا۔ اس دوران بچوں کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ کو بچوں نے پہچان لیا۔ لوگوں نے بچے آپ کے حوالے کر دیے اور آپ کو عزت کے ساتھ نالے سے پار کرا دیا۔ اب اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کر کے آگے بڑھے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے جہاں سے آپ اور بی بی صاحبہ کی مفارقت ہوئی، دیکھا کہ کچھ لوگ چوکی کے طور پر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے شہزادی کی سواری ایک دن یہاں نکلی تھی، کسی فقیر کی عورت یہاں بیٹھی تھی، اس عورت کو شہزادہ زبردستی پکڑ کر لے گیا تھا، اس دن سے آج تک وہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر ہم لوگوں کو یہاں بٹھایا، اگر بزرگ کا کبھی ادھر سے گزر ہو تو ان کو ہمارے پاس لے آؤ اور ان کی عورت جو آج تک پردے میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے حوالے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فقیر میں ہی ہوں۔ چنانچہ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بھی بہت تعظیم سے پیش آیا، پھر آپ سے دعا کی التجا کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سے شہزادے کو شفا بخشی۔ پھر بادشاہ نے آپ کی بیوی آپ کے حوالے کی اور بہت کچھ مال و اسباب آپ کی نظر کر کے آپ کو رخصت کیا۔ آپ وہاں سے آگے چلے اور شہر نینوا اور موصل کی سرحد کے پاس پہنچے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو ان بستیوں کے لوگوں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ آپ کے آنے کی خبر دے۔ بادشاہ اور اس کے ارکان آپ کے آنے کی خبر سن کر کئی منزل آپ کو لینے آئے، نہایت تعظیم و تکریم سے آپ کو شہر لے گئے اور مدت تک آپ کی فرمانبرداری کرتے رہے، اور آپ کی وفات بھی نینوا میں ہوئی اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین گرامی، ہمارا یونس علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیرا۔